اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی، 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹھ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دے تو وہ پاگل پن کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے۔ جن کو نیا پین دیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام لکھتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ آپ کھاتے وقت اپنا ناک بند کر لیں تو سیب، ٹماٹر اور پیاز کا ذائقہ ایک جیسا لگے گا۔ کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ 90% لوگ جو باتیں میسیجز کے ذریعے کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جو باتیں آپ بار بار سنتے ہیں آپ کا دماغ ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں سے ایک الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ جو لوگ خود ہی میں مگن رہتے ہیں اور خود ہی سے باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں ان کی قدر کریں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک اور کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ بد زبانی اور بدگمانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم یہ سوچ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے
یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ وہی دعائیں قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھ میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے اذیتوں اور یادوں کے۔ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا۔ میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے اور اس شخص کی نصیحت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو شدت سے محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا پھر سے میری دنیا میں شام ہو جائے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ بھائی کے معیار کو بلند رکھنے والی بہن ہوں، ہر غیر ضروری تعلق کو جوتی کے نیچے رکھتی ہوں۔ آپ شیشے میں جتنے زیادہ خود کو خوبصورت نظر آتے ہیں، اس سے 3 گنا زیادہ دوسروں کو نظر آتے ہیں۔